السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آج کی سچائی میں۔ آج کی سچائی میں جو ہمارے پاس کہانی ہے وہ کویت کی ہے، 1997 کی ہے۔ ایک طالب علم، جیسے کہ پہلے میں نے کہانی سنائی تھی وہ بھی ایک طالب علم کی تھی، تو یہ بھی ایک طالب علم کی تھی جو حساس طبیعت کا تھا اور ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ ہر کلاس میں اے گریڈ پوزیشن آتی تھی، فرسٹ کلاس اے گریڈ، اور اس سے جو چھوٹے والے بہن بھائی تھے وہ بھی اے گریڈ کے طالب علم تھے، فرسٹ آتے تھے۔ اس کا فادر بھی اسکول ٹیچر تھا، اس کی مدر بھی اسکول ٹیچر تھی، پرنسپل تھی، اور ان کے گھر میں پڑھائی بالکل بہت اچھی طرح سے پڑھائی جاتی تھی۔ اور بچہ بھی ماشاءاللہ جو اس کا نام تھا عبدالعزیز، اور عبدالعزیز ماشاءاللہ اتنا پڑھاکو تھا کہ ہر سال ہر کلاس میں ایگزام جب ہوتے تھے فرسٹ کلاس اے گریڈ، فرسٹ کلاس اے گریڈ، تو یہ 5ویں کلاس کا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اپنی کلاس میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے جو سائنس کا ٹیچر تھا اس کی 3-4 دن چھٹیاں تھیں، غائب تھا، تو اس کے بدلے میں ایک دوسرا استاد آیا۔ تو عرب ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے نیشنلٹی والے جو اپنے ملک کے ٹیچر ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، ابھی تو پھر بھی ماشاءاللہ ان کے ہو گئے، 90s کی بات ہے، اس ٹائم بہت کم ہوتے تھے، سارے باہر کے ہوتے تھے، اور نیشنل والے بہت کم ہوتے تھے جو مواطن ہوتے تھے۔ تو جو ٹیچر آیا اس کو پڑھانے میں، جو اس کا استاد غائب تھا، دوسرا اس کے بدلے میں ایجپشین تھا، مصر کا، تو اس کے بدلے میں وہ آیا، تو آیا کلاس میں، سب لڑکوں کا لا کہ ابھی پہلے ٹائم میں تو اتنی بلڈنگیں نہیں ہوتی، تھوڑا گاؤں ٹائپ کا اسکول تھا، تو جیسے اپنے ہاں ہوتے ہیں درخت لگے ہوئے کھلے ہیں، تو اس نے کہا چلو اب آج کی یہ پیریڈ خالی ہے تو میں پڑھاتا ہوں، تم لوگوں کا استاد نہیں ہے تو میں پڑھاتا ہوں، اب میرے پاس ادھر چلو۔ سب بچوں کو بلایا، اور یہ جو عبدالعزیز تھا یہ پیریڈ خالی تھا تو ادھر کھڑکی والی سائڈ میں آخر میں کھڑا تھا۔ اس نے نہیں سنا اور ایسے ہی سوچ رہا تھا اپنے پڑھائی کے بارے میں، آج یہ ایسے ایسے، تو اس نے نہیں دیکھا، اور سب بچے جا رہے تھے، آخر میں یہ بچ گیا، تو یہ بھی آخر میں اس کا دھیان پڑا کہ سب بچے جا رہے ہیں، استاد نے بلایا ہے شاید، تو اس کو استاد نے بھی دیکھ لیا، سب لڑکے جا رہے ہیں اور یہ ایک سائڈ میں کھڑا ہوا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو اس نے کہا، استاد نے عبدالعزیز کو کہا، ہاں بھائی کیا ہوا تمہیں، اور عربی میں کہا عائز تذوق، اس کا میننگ ہے کہ، اور بچے بھی ابھی کلاس خالی نہیں ہوتی، اس کا میننگ ہے کہ ایسے ہی پتلی کنارے سے نکلنا چاہتے ہو، غائب ہونا، بھاگنا چاہتے ہو، تو اس نے یہی بات کہی، اور دوسرے بچے بھی ہنسنے لگے، یہ بات ذرا عجیب سی تھی، تو اس نے کہا نہیں نہیں، اور لے کے چلا گیا، ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر وہ ہو گئی پڑھائی ہو گئی، پھر واپس آئے کلاس میں، سارے بچے اس سے مذاق کرنے لگے، وہی اس کا نام لگا دیا، عائز تذوق، عائز تذوق، اور سارے بچے اس کے مذاق اڑانے لگے، اور بچہ ذرا حساس طبیعت کا تھا، یعنی کوئی اس کے ساتھ مذاق کرتے تو وہ جلدی، اور یہ جو عبدالعزیز تھا یہ بہت حساس بچہ تھا، پڑھائی میں ماشاءاللہ بہت تیز تھا لیکن حساس بچہ تھا، اور جلدی مینڈ کر جاتا تھا، تو بچوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن آیا وہی استاد بلانے کے لیے، تو پھر اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو کل والا بچہ ہے، اس کو پھر وہی استاد نے کہا، اچھا وہی تم کل والے وہ نا جو پتلی کناری سے نکلنا چاہتے تھے، غائب ہونا چاہتے تھے، اس کو پھر بچے پھر ہنسنا شروع ہو گئے، پھر وہ اسے اچھا نہیں لگا اور اسے برا ہونے یعنی محسوس ہونے لگا، استاد کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے اس کو میری بات اچھی نہیں لگی، تو اس نے کہہ دیا، استاد نے اسے کہا، کیا تمہیں میری بات اچھی نہیں لگتی، بتاؤ مجھے، خاموش کیوں ہو؟ وہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور بچے بھی اس کو روز مذاق اڑانے لگتے تھے، اور اس کا نام غلط بگاڑ دیا، ساتھ میں یہ لفظ جوڑ دیا، اور پھر دوسرے دن استاد آیا، اس نے بھی وہی کہہ دیا، پھر بچے کو بچہ ناراض ہو گیا، اس کے کچھ بولا نہیں اس استاد کو، لیکن اس کی نظروں سے ایسے محسوس ہو گیا استاد کو کہ یہ اس کی بات میری اچھی نہیں لگی، تو اس لڑکے کو بولتا ہے، اس کو عبدالعزیز کو، تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی، بتاؤ مجھے۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، اس نے بار بار وہ کیا، اس کو تنگ کیا، اس کو ڈانٹا، تو اس نے کہا ہاں مجھے اچھی نہیں لگی۔ اچھا، استاد نے کہا، اچھا تم آگے سے بولتے ہو، بدتمیز ہو،
جا کے ادھر پرنسپل کو کمپلین کر دی. تو پرنسپل کو پورے اسکول کے یا کمپلینیں وغیرہ ایسے آتی رہتی, وہ ذرا عہدے میں ہی بڑا تھا, وہ چاہتا ہے کہ ایسے بس ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے کیس. وہ اس کے استاد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, چلو کوئی بات نہیں, بچہ ایسا ہو گیا. نہیں, یہ بچے والی بات نہیں ہے. اس نے میرے انسلٹ کر دیا پوری کلاس کے سامنے, مجھے آگے سے جواب دیتا ہے بدتمیز ہے, یہ وہ ہے. تو پرنسپل نے اسے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, چھوڑو جانے دو بچہ ہے. اس کا نہیں, اس کا ایکشن لیا جائے. تو پرنسپل نے کہا بھی کیا ایکشن لیا جائے, اسے بلائیں ادھر ڈانٹے. نہیں, اپنے پیرنٹس کو لے کے آئے. تو پرنسپل نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کو بلایا تھا لڑکے کو, ادھر آؤ, کل جا کے اپنے پیرنٹس کو لے کے آنا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر وہ ٹیچر بھی چلا گیا, کلاس ختم ہو گئی, گھر گیا. تو اس نے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتایا, والد کو بتایا کہ ایسے ایسے پرابلم ہو گئی, یہ ہو گیا. پوری ڈیٹیل اس نے بتائی. تو اس کے فادر نے اس سے پوچھا کہ کہیں تم تو نہیں غلط تھے, تمہاری کوئی غلطی تو نہیں ہے. لیکن اس کا فادر اس کو جانتا تھا, اپنے باپ اپنی اولاد کو اچھی طرح سے جانتا ہوتا کہ میرا بیٹا کیسے ہے. لیکن پھر بھی اس نے اس سے کنفرم کیا ہو سکتا ہے ایسے کچھ ہوا. اس نے کہا نہیں, میری کوئی غلطی نہیں تھی. پوری ڈیٹیل بتائی اس نے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کل جائیں گے. پھر صبح ہوئی اس کے ساتھ کہ اس کا والد گیا اور اس پرنسپل کے پاس. پرنسپل نے پھر اس کو ساتھ کو بلایا, ایجپشین کو. آ گیا تو اس کے باپ نے معذرت کی. اس نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتا اس کو معاف. تو اس کے بیٹے نے پھر اس نے کہا کہ معافی مانگے مجھ سے. وہ استاد ایجپشین نے کہا, مصری نے. تو اس نے کہا, اس کے والد نے, عبدالعزیز کے باپ نے, چلو بیٹا سے معافی مانگو. تو اس کا عبدالعزیز نے کہا اپنے باپ کو, پاپا میں سے کیسے معافی مانگوں, میری غلطی نہیں ہے, اس نے مجھے کیا, اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس کا باپ کو پتہ تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ اسکول ہے, یہ استاد جو ہے بیٹے کے ساتھ دشمنی کر لے گا, پھر پرابلم کرے گا, ایسے ایسے مشکل ہو جائے گی. تو بیٹے کو سمجھایا سائڈ میں کہ کوئی بات نہیں, تو کم کرو, تھوڑی کو تھوڑی کرتے ہیں, اور کوئی بات نہیں, کوئی وہ معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو استاد ہوتے ہیں والدین کی جگہ ہوتے ہیں, سے سمجھایا. تو بیٹا مان گیا. وہ معذرت کرنے گیا تو بولتے ہیں نہیں, معذرت یہاں نہیں, یہ کیا ہوا, 4 بندوں میں بےزتی کرو اور اکیلے میں معافی مانگو. نہیں, پوری کلاس کے سامنے جا کے معافی مانگو. پھر وہ اس کے بیٹے نے کہا, عبدالعزیز نے, جو اسٹوڈنٹ تھا, اپنے باپ کی طرف دیکھا یہ کیا کر رہا ہے. اس کے باپ نے بھی کہا کوئی بات نہیں, بچہ ہے, چھوٹے استاد جو ہوتے ہیں ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, باپ کی طرح ہوتا ہے. بچے غلطیاں کرتے ہیں, اپنے بچے غلطیاں کرتے ہیں, باپ نہیں معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا نہیں, ادھر کلاس میں جا کے معافی مانگے گا تو میں معاف کروں گا, نہیں تو نہیں پڑھ سکتا ہے. اور وہ سال کا آخری مہینے چل رہے تھے, ایگزام بھی ہونے والا تھا, ابھی یہاں سے نکال کے دوسرے اسکول میں بھی نہیں ڈال سکتے تھے. تو پھر باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا, بیٹا کوئی بات نہیں, معافی مانگ لو. تو پھر کلاس میں گئے, ادھر اس نے عبدالعزیز نے استاد سے معافی مانگی. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو سارے بچے بعد میں اس کا مذاق اڑانے لگے, ہاں بہت ایسے کر رہے تھے, یوں کر رہے تھے. اور کچھ لڑکے تھے اس کو وہ کر رہے تھے کہ نہیں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی, تمہارے فادر کو یا ٹیچر کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تم مظلوم ہو, یوں ہو. کچھ مذاق اڑانے والے, کچھ اس کو ہمدردی میں اس کو چڑھانے والے. تو بچہ نروس ہو گیا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور اللہ طول اپنے آپ کو کھائی جا رہا ہے. بہت پریشان ہو گیا, ڈسٹرب ہو گیا, اور اس سے اپنے آپ کو جو کنٹرول نہیں کر سکا وہ. پھر اس نے ایک دن کیا کیا, گھر میں ان کے پسٹل تھی, پسٹل لے کے گیا اس کلاس میں گیا, جا کے استاد کو جہاں پہ وہ کر رہا تھا, اس کا استاد پڑھا رہا تھا پیریڈ, وہیں پہ جا کے سیدھی کوئی بات نہیں کی, بغیر کچھ بات کیے جا کے 2 فائر کر دیے. ایک پیٹ میں لگی, ایک ٹانگ میں لگی. وہ پھر انتظامیہ آ گئے, دوسرے بچے آ گئے, پھر پولیس آ گئی, پولیس کو کمپلین کیا, پھر اس کو پکڑ لیا بچے کو, پھر پولیس آ گئی, لے گئے, اور استاد کو لے کے گئے اس کو ہاسپیٹل میں, اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرایا, گولیاں نکالی, وہ بچ گیا. تو پھر کیا ہوا, تو پھر بچے کو کیس بن گیا, بچے کو
کیونکہ چھوٹا بچہ تھا، اتنا بڑی ایج نہیں تھی، 5th کلاس 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا 5th کلاس کا، تو اس کو 2.5 سال دیے قید بچوں والی جیل میں. پھر تھوڑا ٹائم کے بعد اور رعایت کر کے پھر 6 مہینے سال میں اس کو باہر کر دیا، نکال دیا، کیس ختم ہو گیا. تو ایسے جو کچھ ہوتے ہیں بچے اپنے ہمارے جو بہت حساس ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو وہ کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے. ہم ماں باپ جو ہے ہم ماں باپوں کا حق بنتا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچے کو جانتے ہیں ہمارا بچہ کیسا ہے، حساس ہے، ڈھیٹ ہے، بہادر ہے، کیسا ہے، وہ سب جانتے ہیں. تو اگر کوئی بچہ ہمارا حساس طبیعت کا ہے تو اسے شروع سے اس کو تربیت دیں. کیونکہ جب اسکول میں جاتے ہیں، چھوٹی کلاس میں ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ گھر آ کے بچہ بتاتا ہے مجھے فلانے نے تنگ کیا، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرے مذاق اڑاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. تو اسے تربیت دینی چاہیے کہ نہیں بیٹا آپ اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی مذاق اڑاتا ہے تو آپ جیسے آپ وہ مذاق کر رہے ہیں آپ بھی مذاق میں اس کی مذاق اڑاؤ، تھوڑا سا مقابلہ کرو، ہمت رکھو. تو بچے کو تھوڑا تھوڑا ہوشیار کرنا چاہیے. ایسے بچے کی تربیت ماں باپ کے اوپر فرض ہے، وہ اسے ہوشیار کریں، تربیت دیں، اسے ہوشیار بنائیں تاکہ زمانے کا مقابلہ کر سکے. اور یہ تھا آج کا ہمارا قصہ. فی امان اللہ.